السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ رحمت علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ عبدالوالد صاحب، یہ جو قانون بننے جا رہا ہے 18 سال سے ہٹا کر 21 سال کی عمر میں جو ہے لڑکی کی شادی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایک قانون بننے جا رہا ہے، اور اس سے ہمارے سماج میں کیا ہوگا، اس کا فرق اور اثر کیا پڑے گا؟ اور جب ووٹ ڈالنے کے لیے جو 18 سال مقرر کیا گیا ہے، کوئی بھی پرائم منسٹر کو، چیف منسٹر کو 18 سال کی عمر کا جو ہے آدمی ہو یا عورت ہو، ووٹ اپنا ڈال کے جو ہے چن سکتی ہے، پھر شادی کے لیے 21 سال کی۔ اس کو آپ کتنا بڑا فرق سمجھتے ہیں، اور آنے والا وقت حالات کیا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا اصل میں مودی سرکار جو اس ملک میں بیٹھی ہے، اسے سماج کے اندر کیا بدلاؤ آنے والا ہے، کیا بدلاؤ ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں۔ ان کے صرف ایک اینک چڑھی ہوئی ہے، وہ ہے فیشزم، ہندو راشٹر کی۔ حقیقت میں اگر ہم دیکھیں گے، یہ معاملہ جو 21 سال کا جو شادی کا ہے، جو انہوں کرے ہیں، جو کمیٹی بنائے تھے انہوں، اس کمیٹی میں ایک بھی ماہر طب نہیں اور نہ ہی ایک ماہر نسوان ہے۔ اس میں جلد بازی میں ایک لیا گیا ایک فیصلہ ہے۔ اصل میں یہ جو نظام ہے شادی کا، یہ قدرتی ایک یہ ہے، اندر سے ایک نیچر، ایک فطرت ہے۔ جب انسان بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، یہ جو مغربی دنیا کا جو غیر ریلیشن شپ، ناجائز تعلقات جو مغرب میں ہیں، اور بن بیائی ماؤں کی تعداد جو امریکہ اور ایسے دوسرے انگریز ملکوں میں ہے، اسی کا یہاں کے پر ایک حاصل ہے، اور کارپوریٹ سیکٹر کا ایک بہت بڑا ایک اس میں بیک گراؤنڈ ہے اس میں۔ کیونکہ برطانیہ کا اگر ہم دیکھیں گے، برطانیہ میں اگرچہ ماں باپ کی نگرانی میں لڑکی کی شادی 16 سال میں ہو سکتی ہے، لڑکی اپنی مرضی کی شادی اگرچہ کرنا چاہے تو اس کی 21 سال ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے۔ اور اس ملک میں قانون بنانے جا رہے ہیں جہاں پر ایک زمانے میں بچپن میں شادیاں ہوا کرتی تھی، بچے 8 سال کی رہتی تھی، 10 سال کی رہتی تھی، اس زمانے میں شادی ہو جاتی تھی۔ ایسے ملک میں یہ جو قانون لاگو کرنے جا رہی ہے، یہ مغربی دنیا کے دباؤ پر ہے یا کارپوریٹ سیکٹر کے فائدے کے لیے؟ آج کل آپ دیکھتے رہیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سے زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اس میں لڑکی اور لڑکیاں، ان کا جو غلط ملت ہے، جو کام کرنے کے جو حالس ہیں، اس میں ایک جوان بچہ اگر لڑکا ایک لڑکی کام کرے تو اپنے آٹومیٹکلی ایک میگنیٹنگ ہوگا ان میں۔ تو یہاں پر غلط کاری بڑھے گی، بن باپ کے مائیں بنیں گی، اور اس سے فائدہ ہوگا ہاسپٹل، میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو، اس سے فائدہ ہوگا ریسٹورنٹس، بڑے بڑے ریسورٹس کو، کیونکہ جب اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے ایسے ریسورٹس چلیں گے، اور سماج میں ایک نیا جو آج تک جو کوڈ بھی دیا ہے کہ ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں بول کر، اس کو فروغ ملے گا، اور ایک تہذیب یافتہ ملک جو تہذیب رکھتا ہے پرانی، وہ تہذیب کو بہت بڑی مار پڑے گی۔ اور یہاں تک کہ ہندو بھکت بڑے خوشی میں ہیں کہ اسلام کے اوپر ہر جگہ ان کو اسلام دکھتا ہے کہ مسلمانوں پر ایک بہت بڑی مار ہے، مسلمانوں پر نہیں، نہ کہیں وید میں ہے، نہ کہیں اس عمر بچے کی اتنی عمر میں شادی کرنا ہے۔ یہ قدرتی معاملہ ہے کہ جب انسان کی فطرت میں وہ چیز آگی جوانی، تو ضروری ہے کہ دو جوڑے بن کر اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اور سماج کی ایک شادی بندھن ایسا ہے جو سماج کا پہلا اسٹیپ ہے۔ یہ جتنی اخلاقی طور پر ماں باپ کا ملیں گا، ایک دو نوجوانوں کا ملن ہوگا، اتنی تہذیب یافتہ نسل بنے گی۔ یہ سماج کا پہلا اسٹیپ ہے، اور سماج کے پہلے اسٹیپ کو یہ برباد کرنے بیٹھے ہیں۔ جس طرح سے مغربی دنیا میں آ جائے وہی یہاں پر لاگو کرنے کی کوشش ہے۔ یہ مودی حکومت ایک کیا بولتے وہ زرد کی مریض ہے، یعنی عرقان کی مریض، ہر چیز سے پیلا دکھتا ہے، کہیں بھی اس کو ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف ایک جھٹکا لگانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اپنے آپ کے قوم کے اندر ایک بربادی کی طرف بڑھ رہی ہے مودی سرکار۔ اس کے نتائج بڑے ہی سنگین رہیں گے۔ خاندانی سسٹم ختم ہو جائے گا، ریلیشن شپ ختم ہو جائے گی، پھپھو کون ہے، مامی کون ہے، چاچی کون ہے نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ ہر کوئی اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے غیر راستے پر، ناجائز راستے پر چلنے کی کوشش ہوگی۔ مودی کو سوچنا چاہیے، اپنی مرضی سے کھائے گا، اپنی عمر میں جہاں ضرورت ہے اس کو شادی کرے گا۔ جب تک یہ سوچیں گے نہیں، قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کیا راستہ ہے، کس طرح سے جو ہے کرنا چاہیے، اور یہ قانون کو اگر روکنا ہے تو کیا کوئی آئے گا آگے؟
2014 से लेकर अब तक देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में जितने भी कानून पास हुए हैं वो ऑर्डिनेंस के तौर पर पास हुए हैं, या अगरचे उसको रद्द किया गया है तो वो भी एक बोल पर, मन की बात में या कहीं और। ये जो कानून कौम जो गवर्नमेंट बैठी है, ये असली सही सिस्टम से, कानूनी तौर पर, मतलब एक सिस्टम से, एक नज्म से चलने वाली गवर्नमेंट नहीं। 2.5 लोगों की गवर्नमेंट है, एक अमित शाह की, एक मोदी की, कोई और इस बीच में कोई कभी कभी आधे कोई बीच में शामिल कर लेते हैं। ये जमहूरी तरीके से गवर्नमेंट नहीं चला रही। जमहूरियत के तरीके से ऐसे गवर्नमेंट चलती, जितने भी पिछले 7 वर्षों से या 7.5 वर्षों से जो मुल्क की हालत हम जिस तरह से करवट ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये दीवाने के हाथ में एक चाकू दे दिए हैं, जिसे भी कभी भी फाड़ सकता है, चीर सकता है, लेकिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करना आता है। ऐसा इन लोगों को भी कानून किस तरह से चलाना है, मुल्क को किस तरह से चलाना है, ये इनको अंदाज़ा नहीं। ये इरफान के मरीज़ हैं, हर जगह इनको जर्द ही जर्द दिखता है, हर जगह हिंदू राष्ट्रीय दिखता है इनको। जब तक आप हुकूमत नहीं बदलेंगे, इसका ये एक रास्ता है, वरना आप क्या खाएंगे, आपका मीनो ये हुकूमत तय करेगी। क्या ये दीवाने बातें? आप कैसा रहेंगे, आपका सिस्टम क्या है लाइफ का, आप कब शादी करेंगे, ये पीएमओ की तरफ से आने की ज़रूरत नहीं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़िंदगी गुजारता है आदमी। इसमें एक पर्सनल में एक इंटरव्यून है ये गवर्नमेंट का। इससे गवर्नमेंट को रुकना चाहिए और आवाम को भी समझना चाहिए कि कैसी हुकूमत को हम लाकर बिठाएं। इसका हल सिर्फ इलेक्शन है। ये प्रोटेस्ट, जैसे किसान 1 साल तक प्रोटेस्ट किए, उसके बाद क्या हुआ उनका नतीजा? बैठे बैठे ऐलान कर दे चलो हम तुम्हारी मान लिए, कोई बात करने के लिए राजी नहीं। तो ये भी उससे वैसा होगा। सबसे पहले हुकूमत को बदलना है ऐसी चीज़ों के लिए।